کسی فلسفے اور فلاسفر نہیں، ایک عام انسان کی حیثیت سے اپنے تجربے سے ابھرنے والے خیالات کی بات ہونے لگی ہے۔ میرے نزدیک ایک عظیم انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کا جذبہ رکھتا ہو۔ لفظ جذبہ میں نے اس لیے استعمال کیا ہے کہ بعض اوقات انسان دوسروں کی مدد کرنا چاہتا ہے مگر اس کے حالات اجازت نہیں دیتے۔ بلا تخصیص رنگ، نسل، مذہب یا کسی بھی قسم کے سیاسی تعصب و لالچ کے بغیر صرف انسانیت کی بنیاد پر دوسروں کو سیدھا راستہ دکھانے والا انسان عظیم انسان ہوتا ہے۔ جس کے شر سے لوگ محفوظ رہیں وہ بھی عظیم ہے۔ وہ بھی اچھا ہے جو دوسروں کی مدد نہ کر سکے تو کم از کم دوسروں کو راستے میں کانٹے نہ بچھائے، لیکن عظیم انسان ہمیشہ ایکسٹرا مائل یعنی اپنی ذمہ داری سے بڑھ کر دوسروں کے لیے ایک اضافی قدم اٹھاتا ہے۔ اس کی نسبت دوسروں کے راستے میں روڑے اٹکانے والے بے شک آگے بڑھ جائیں، لیکن عزت، احترام اور سکون ان کے نصیب میں نہیں ہوتا۔ نہ جانے آج مجھے وہ چند لوگ کیوں بہت یاد آتے ہیں جن کے ساتھ میرا کوئی نسلی، لسانی اور مذہبی تعلق نہ تھا، مگر انہوں نے صرف انسانیت کی بنیادوں پر میری عملی مدد کی۔ سن 82 کی بات ہے، مجھے جرمنی اور فرانس کے درمیان اکثر سفر کرنا پڑتا تھا۔ جرمنی میں میری آبائی شہر کی ایک بہت بڑی کاروباری شخصیت مستری محمد عالم کے صاحبزادہ محمد رزاق مغل جرمنی میں ایک خاتون کو دل دے بیٹھے تھے۔ رزاق مغل اچھی جرمن بول لیتے تھے، مگر پھر بھی انتہائی کوشش کے باوجود وہ جرمنی میں شادی رجسٹر کروانے میں ناکام رہے، جس کی وجہ جرمن میں غیر ملکیوں کے ساتھ شادیوں کی حوصلہ شکنی تھی۔ محمد رزاق نے مجھے کہا کہ فرانس میں ان کی شادی رجسٹر کروانے کا کوئی راستہ نکالو۔ جرمنی اور فرانس میں شادی ایک ہی جیسا قانون تھا، بات صرف لکی چانس کی تھی۔ میں پیرس میں شادی رجسٹر کرنے والے ادارہ لا میری میں گیا۔ ہونے والے دلہا اور دلہن میں سے کسی کا ایک ساتھ ہونا ضروری تھا، لیکن صرف شادی کی تاریخ لینے کے لیے محمد رزاق کو جرمنی سے بلانا بھی ایک مہنگا سودا تھا۔ میں لا میری میں گیا۔ تاریخ دینے والی خاتون نے مجھے وہاں جانے کی وجہ پوچھی۔ چونکہ مجھے معلوم تھا کہ میں دلہا نہیں ہوں، میرے چہرے پر پریشانی کی بجائے ہلکی سی مسکراہٹ دیکھ کر ڈیسک پر بیٹھی خاتون بھی مسکرائی تو میں نے بھی خوش ہو گیا۔ خاتون نے میری ٹوٹی پھوٹی فرانسیسی سن کر پوچھا، فرانس میں کتنا عرصہ ہوا ہے؟ میں نے کہا ابھی چند ماہ ہی ہوئے ہیں۔ اس نے کہا چند ماہ کی میری پروگرس اچھی ہے۔ فرانسیسی لوگ اپنی زبان سے بہت محبت کرتے ہیں۔ میں نے فرانسیسی زبان کی رومانٹک پہلو کی تعریف کرتے ہوئے شادی کے رجسٹریشن کی درخواست کی۔ اس نے فوری قلم اٹھایا اور نام پوچھا۔ میں نے جان بوجھ کر اسے اپنا نام نہیں بتایا کیونکہ شادی تو رزاق نے کرنی تھی، اور میں نے سوچا شاید وہ کہے کہ دلہا دلہن میں سے خود کوئی حاضر ہو۔ میں نے رزاق اور ان کی ہونے والی بیوی کے نام بتاتے ہوئے پتہ نہ لکھوا دیا۔ ہفتے بعد چرچ میں شادی ہو گئی۔ اب مقامی پولیس اسٹیشن میں بھی رجسٹریشن کروانی تھی، وہاں بھی محمد رزاق کے ساتھ گیا۔ وہاں کچھ ایشیائی تھے، انہوں نے اپنی گفتگو راز میں رکھنے کی باعث ہم نے جرمن میں گفتگو کی۔ ایک درمیانی عمر کے فرانسیسی مرد نے ہماری طرف دیکھتے ہوئے ایک دلچسپ جملہ بولا، آپ دونوں لگتے ایشیائی ہیں، فرانس میں اور بولتے جرمن میں ہیں۔ تعارف ہوا تو پتہ چلا کہ سوشیالوجی کے پروفیسر ہیں جنہوں نے ہمیں چائے پلائی۔ تحریک آزادی کشمیر کا عشق ابھی نیا تھا۔ ہم نے ذکر کیا تو پروفیسر نے پیرس یونیورسٹی میں ہونے والی ایک علمی کانفرنس میں ہمیں دعوت دے دی۔ محمد رزاق جرمن چلے گئے اور میں کانفرنس میں گیا۔ پروفیسر کا نام فرینک بورس تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ میں کشمیر بارے میں ایک صفحہ لکھ دوں جس کا وہ فرانسیسی میں ترجمہ کریں۔ میں بہت خوش ہوا، ایک صفحہ لکھا اور ساتھ میں نے پروفیسر کو صدائے کشمیر کا ایک پرچہ بھی دکھایا جس کا آغاز میں نے جرمنی سے کیا تھا۔ پروفیسر نے مجھے باقاعدہ صحافت کے لیے صحافتی کورس کی تجویز دی۔ میں نے کہا میری فرانسیسی ابھی اتنی اچھی نہیں ہے میں کورس کر سکوں۔ اس نے کہا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ فرانس کے سب سے بڑے اخبار لومونڈ کا چیف ایڈیٹر پروفیسر کا دوست تھا، وہ مجھے اس کے پاس لے گیا جس نے یونیورسٹی میں میرے مفت کورس کا انتظام کروایا تھا۔ ایک موقع پر پروفیسر نے میری مالی مدد بھی کی۔ کورس کا ابھی آغاز ہوا تھا کہ کرسمس کی چھٹیوں پر میں نے UK گیا، جہاں بھارتی سفارتکار مہاترے کیس میں مجھے گرفتار کر لیا گیا۔ دوران ریمانڈ جہاں ہمارے ساتھ زیادتیاں ہوئیں، وہاں 2 جیل افسران نے مجھے انتہائی مفید مشورے بھی دیے۔ سزا کے بعد مجھے لانگ ٹرم جیل فرینکلن ٹریم میں منتقل کیا گیا۔ انتہائی مشکل ایام تھے۔ وہاں سے
لانگ لارڈن جیل بھیجا گیا، جہاں جیل کی سختیوں کی وجہ سے دل کا دورہ پڑا۔ ریڈ ہسپتال داخل کیا گیا، جہاں تعینات جیل افسران اتنا تنگ کرتے تھے کہ لگتا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ مجھے ایک ہارٹ اٹیک ہو اور ہمیشہ کے لیے فارغ ہو جاؤں۔ پاکستان ایٹمی دھماکہ ٹی وی پر دکھایا گیا تو ہسپتال میں میری چارپائی کو گھیرے ہوئے جیل افسران بڑھانا شروع ہو گئے، جیسا کہ دھماکہ میں نے کیا تھا۔ وہ مجھے اتنا تنگ کرنے لگے کہ میں نے الارم بجا کر ڈاکٹر کو بلا کر پوچھا کہ میں قیدی ہوں یا مریض۔ ڈاکٹر نے کہا مریض۔ میں نے کہا پھر جیل گورنر کو فون کریں، اس کے داروغے مجھے تنگ کرتے ہیں۔ گورنر نے اس افسران کی جگہ ایک مرد ایک خاتون کو میری نگرانی پر تعینات کیا۔ دونوں انتہائی رحم دل تھے۔ خاتون افسر مجھ سے میرے بہن بھائیوں اور والدین کے بارے میں پوچھا کرتی تھی، اور ایک موقع پر اس نے کہا کہ میری والدہ کے ساتھ ٹیلی فون پر بات کا انتظام بھی کر سکتی ہے۔ گویا سرزا کے آخری چند سالوں میں مجھے فون کی اجازت مل گئی تھی، لیکن ہارٹ اٹیک والے دنوں میں نے فون کا سوچ بھی نہ سکتا تھا۔ ہسپتال سے جیل واپس آیا تو وہ افسر وقتاً فوقت میری خیریت دریافت کرنے میرے پاس اسپیشل جایا کرتی تھی۔ جیل کے کچھ افسران بضد تھے کہ وہ بھی دوسرے قیدیوں کی طرح کام کروں۔ جیک آپٹن ایک اسکاٹش لیکچر تھا، وہ مجھے اسپیشل بچوں کی تدریس کے لیے بلا لیتے تھے۔ مجھے سائن لینگویج بھی آتی تھی، لیکن جیک آپٹن صرف اس بہانے مجھے پیغار سے بچانے کی کوشش کرتے تھے اور ساتھ میں میری ضیافت بھی کرتے، کہتے کہ دنیا گول ہے۔ جب میں بری ہو کر آیا، شادی کی، میرا بیٹا 5 سال کا ہوا تو ایک حادثے میں فوت ہو گیا۔ اسکاٹ لینڈ میں رہنے والی ایک کشمیری خالد ابراہیم وطن آئے ہوئے تھے، وہ تعزیت کے لیے آئے اور کہنے لگے ان کی ٹیکس میں ایک اسکاٹش جوڑا بیٹھا۔ مرد نے خالد سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ خالد نے کہا کشمیر کا۔ جیک نے کہا کہ اگر کشمیر کا ہو تو بتاؤ تم نے کیوم راجہ کا نام کبھی سنا ہے؟ خالد نے کہا میں انہیں جیل میں ملنے گیا تھا۔ کہانی لمبی ہے، اس لیے یہ کہہ کر اس کالم کا اختتام کرتا ہوں کہ کہانستان کو اچھے برے لوگوں کے ساتھ ساتھ واسطہ پڑتا رہتا ہے، لیکن قانوناً فطرت ہے کہ انسان بروں کو ہمیشہ بھول جانے اور اچھوں کو یاد رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ آئیے ہم بھی اچھی یادیں چھوڑ جانے کا عہد کریں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ چاہتے ہیں ایسے ہی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنا تو ہمارے اس یوٹیوب چینل RZ نالج کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے آئیکن کو دبائیں، اور اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ میں ہوں احسن علی اور آپ دیکھ رہے تھے RZ نالج۔ والسلام۔